اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو معزز ناظرین، آج جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، انشاءاللہ اس عمل کے آپ کو بہت فائدے ہوں گے۔ تو آج کا جو عمل ہے وہ قرآن مجید کی 2 صورتوں پر مشتمل ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سورۃ فلق میں 5 آیات ہیں۔ اس کی آیت میں لفظ فلق آیا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ فلق رکھا گیا ہے۔ تو سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، اس کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو معوذتین کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ معوذتین کن صورتوں کو کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ الناس اور سورۃ فلق، ان دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی ان کو پڑھ کر انسان پناہ مانگتا ہے ہر قسم کے شر سے۔ تو جو بھی یہ صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو وہ ہر قسم کی بیماری سے وہ انسان اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال کہ آپ علیہ السلام پر ایک یہودی اور اس کی بیٹیوں نے جادو کروا دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام پر بہت زیادہ بیماری کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ دیکھیں، بہت سارے ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں جو بیمار رہتے ہیں۔ آخری دور میں ایسا ہوگا کہ لوگوں کو حسد کی وجہ سے نظر بد کے اثرات ہو جائیں گے، جادو اور جنات کے اثرات ہوں گے۔ بعض اوقات تو انسان جو ہے ڈاکٹروں کے پاس پھرتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اگر کوئی بیماری آپ کی دور نہیں ہو رہی تو آپ یہ صورتیں 2 پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے شفا دے دیں گے، کیونکہ اس صورت میں خود یہ فرمایا گیا کہ جو شخص ان 2 صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا، انشاءاللہ اس کی وہ بیماری سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام پر ایک یہودی اور اس کی بیٹیوں نے جادو کروا دیا تھا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جادو پہلے دور میں بھی تھا، یعنی اس کے اثرات موجود تھے۔ جب ہمارے نبی پر جادو ہو سکتا ہے تو ہم تو ویسے ہی گناہوں کے پتلے ہیں، گناہگار ہیں، تو ہم پر جادو کیسے نہیں ہو جاتا۔ جادو کے اثرات، جنات کے اثرات، یہ جب انسان بہت زیادہ ناپاکی میں رہتا ہے تو تب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام پر جادو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام پر بیماری کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ تو آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی تو اس پر جبرائیل علیہ السلام یہ دونوں صورتیں لے کر حاضر ہوئے، جن ایک کی 5 آیات ہیں اور ایک کی 6 آیات ہیں، یعنی سورۃ فلق اور سورۃ الناس۔ کل 11 آیات ہیں یہ، جن کو پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ کس نے کس چیز سے یا کس جگہ آپ کو جادو جو ہے کیا گیا ہے۔ اور جب وہ جادو نکالا گیا تو ایک رسی تھی جس کے اندر 11 گریں لگی ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ صورتیں پڑھنے لگے اور ایک آیت پڑھتے جاتے تو ایک گرہ کھلتی جاتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بالکل شفا حاصل ہو گئی۔ تو فلق کہتے ہیں پھاڑنے کو، یعنی پھاڑنے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں اس بات سے معلوم ہو گیا کہ اگر آپ یہ دونوں صورتیں، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کی بدولت آپ حسد کی برائی سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ جادو اور جنات کی برائی سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ ہر قسم کی برائی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آگے جو سورۃ فلق کا ترجمہ ہے، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی، من شر ما خلق، برائی سے اس چیز کی جو اس نے پیدا کی۔ یعنی یہاں تمام برائیوں تمام قسم کی برائیوں سے اللہ رب العزت کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو یعنی کیونکہ ہر چیز کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، انسانوں کے شر سے، جنات کے شر سے، کیڑے مکوڑوں کے شر سے، اور دوسری تکلیف دینے والی چیزیں، آندھی، بجلی، پانی، آگ، ساری چیزیں میں اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پڑھنے کی وجہ سے انسان ساری قسم کی برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، یعنی اندھیری رات کی برائی سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، یعنی اندھیری رات کی برائی سے۔ مثال کے جو ہے چور ڈاکو جو ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، جب وہ بعض اوقات لوگوں کے گھروں میں حملہ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی پر ایسی کوئی تکلیف آ جائے یا کسی کے گھر میں کوئی ڈاکو گھسائیں، تو اگر آپ یہ صورت پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایسے اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح وہ تکلیف دہ چیزیں جیسے رات کو
جنگلی جانور ہوتے ہیں، چیتے ہوتے ہیں، شیر ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسی اذیت دینے والی سانپ بچھو وغیرہ، اگر انسان یہ صورتیں پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ اور جو لوگ جادو ٹونے کا عمل کرتے ہیں یہ کام بھی لوگ رات کو کرتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ جو ہے رات کو یہ صورتیں پڑھ کر سوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس رات کی جو لوگ برائی کر رہے ہوں گے اس کے عمل سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونکنے والیوں کے شر سے، فی العقد گروں میں، یعنی یہاں پر نفاسات مؤنث کا صیغہ اس لیے لایا ہے کہ یہ کام جو ہے جادو ٹونا کے یہ عورتیں کرتی ہیں، یعنی عورتیں کرتی ہیں، مرد نہیں کرتے۔ اور جادو جو ہے، جادو خاص طور پر یہ رات کو کیا جاتا ہے، تو اس لیے قرآن مجید میں خاص طور پر عورتوں کا ذکر کیا گیا، یہاں پر مردوں کا ذکر نہیں کیا گیا، کہ جب انسان جادو کرتا ہے تو وہ کچھ عملیات پڑھ کے پھونک مارتے ہیں، اس لیے من شر النفاسات کہا گیا، یعنی پھونکنے والیوں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے، جب وہ حسد کرے تو حسد اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ ایک شخص جب دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو اس کے اندر یہ چیز، یہ جلن پیدا ہو جائے کہ یہ نعمت اس سے چھن کے میرے پاس آ جائے، تو اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور حسد کے سے انسان جب اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، جادو اور جنات سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور ہر قسم کے انسان جب وسوسے اور وسوسوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ایسی چیزوں کا ذکر ہے جس سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، تو جو شخص یہ دونوں صورتیں پڑھ لے گا، آپ یقین مانیں کہ قرآن مجید میں تو کسی شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ علیہ السلام پر جب جادو ہوا تھا تو آپ علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ یہ دونوں صورتیں پڑھتے جاتے تھے اور وہ گریں کھلتی جاتی تھی اور آپ علیہ السلام صحت یاب ہو گئے۔ اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں جادو جنات سے، حاسدین کے حسد سے، چور ڈاکوؤں سے، ہر تکلیف دہ چیز سے، ہر ناگہانی آفت سے، ہر غرض کے ہر چیز کی تکلیف سے اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آج عمل میرا یہ ہے، بہت مجرب عمل ہے، آپ رات کو سوتے ٹائم اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں اور ایک دفعہ یہ دونوں صورتیں، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، یہ پڑھ کے اپنے چاروں اطراف میں دم کریں، اپنے بچوں پر دم کریں، اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ اللہ حاسدوں کے شر سے محفوظ کر رکھے گا، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، انشاءاللہ جو آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا اور اپنی پناہ میں رکھے گا۔ تو آج کا عمل بہت مجرب عمل ہے، تو لہٰذا جو ہمارے بہن بھائی اس شک و شبہات میں مبتلا ہیں کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے، تو پلیز میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ دونوں صورتیں پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اوپر سے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ حاسدین کی حسد کی نظر کھا گئی ہے تو بھی عمل کیجئے، بیمار ہیں تو بھی عمل کیجئے، انشاءاللہ جب ہمارے نبی کو شفا مل سکتی ہے، قرآن مجید میں خود اللہ نے فرمایا کہ تم اس صورتوں کو پڑھو تو انشاءاللہ تم صحت یاب ہو جاؤ گے، تو انشاءاللہ پھر تو شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تو آج کا عمل شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا، تھوڑی ڈیٹیل اس لیے بتائی جاتی ہے کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو، آپ کو پتہ چلے کہ ان صورتوں میں ذکر کیا کیا گیا ہے، تو لہٰذا ان صورتوں کو آپ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، اللہ کی حفظ و امان میں دیں، اللہ تعالیٰ گھروں میں بھی محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ باہر بھی محفوظ رکھے گا۔ تو آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اسکپ مت کیا کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔